اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باب النواسخ، باب النواسخ لحکم المبتدأ والخبر ثلاثة انواع احدها کان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام الى آخر۔ الحمدللہ ہماری جو بحث تھی مبتدا اور خبر کے بارے میں وہ ختم ہو چکی ہے، اور آج سے نواسخ مبتدا اور خبر کی بحث شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ نواسخ کس کو کہتے ہیں، اس کی لغوی معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے خود مصنف نے تشریح فرمائی ہے کہ یہ نواسخ کس کو کہتے ہیں۔ نواسخ جمع ہے نسخ کی، نواسخ جمع ہے نواسخ کی، نواسخ جمع ہے نسخ کی۔ تو اب آئے لغت کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ نسخ کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں نسخ بے معنی الازالہ، نسخ یعنی ختم کر دینا، ازالہ کر دینا، زائل کر دینا، اس کی معنی میں آتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر سے ان کا جو حکم ہے وہ رفع کیا جائے، وہ زائل کیا جائے، وہ ختم کیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، نواسخ۔ یعنی ایک مبتدا ہے ہمارے پاس، ایک ہے خبر، اور ان کے لیے حکم ہے ہمارے پاس کہ مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع، اور ان کو ہم مبتدا اور خبر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ نسخ ہو جائیں گے تو پھر اس کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے، بلکہ یا تو کہیں گے کہ یہ فلاں چیز کے لیے اسم ہے، یا اس کے لیے خبر ہے، یا فاعل ہے، یا مفعول ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کریں گے آگے چل کر۔ تو انشاءاللہ یہ واضح ہو گئی کہ نواسخ جمع ہے ناسخ کی، نواسخ جمع ہے ناسخ۔ اچھا، نواسخ جمع ہے ناسخ کی، اور یہ نکلا ہوا ہے لفظ کس سے، نسخ سے، اور نسخ کا مطلب کیا ہے، ازالہ۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو جب سورج نکلے اور سائے کو ختم کر دے تو اس طرح کہتے ہیں کہ نسخت الشمس الظل، سورج نے ختم کر دیا ہے سائے کو۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہماری بحث ہے وہ نواسخ کے بارے میں ہے، یعنی اس مبتدا اور اس خبر کے بارے میں کہ جس پر ابھی مبتدا اور خبر کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے، یا اسم یا خبر، یعنی یہ فلاں چیز کے لیے خبر ہے، خود مبتدا کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے، اسم ہے، یہ فلاں چیز کے لیے خبر ہے۔ یعنی فقط یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ آگے چل کر ہم یہ بحث کریں گے کہ یہ مثلا افعال ناقصہ کی خبر ہے، یہ افعال ناقصہ کا کیا ہے، فاعل ہے، یہ اسم ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور لفظ استعمال کریں گے۔ علی کل حال یہاں پر ایک دقت طلب کیا ہے، تشریح ہونی چاہیے، وہ تھوڑا سا بالکل ہی آسان نکتہ ہے۔ نسخ جیسے کہ ہم نے اس کا معنی لغوی دیکھا، وہ ہے ازالہ، ختم کرنا۔ یہ ختم کرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کرنا اس طرح کہ اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا وجود باقی رہے۔ تو ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی باقی نہ ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ مبتدا اور خبر کا وجود ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ جس طرح ہم یہ الفاظ متعدد بار سن چکے ہوں گے کہ فلاں نبی کی قوم جو ہے مسخ ہو گئی، اور قرآن کی آیت فلاں جو ہے نسخ ہو گئی،
تو یہ کیا ہے، نسخ کی جب ہم بحث کرتے ہیں قرآن میں، اختصار کے ساتھ یہ کہ نسخ کے پھر اقسام بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے حکم کا نسخ ہونا، ایک ہے عبارت کا نسخ ہونا، اور ایک ہے حکم اور عبارت دونوں کا نسخ ہونا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے، ہماری جو بحث ہے وہ فقط کیا ہے، اس کا حکم مرفوع ہے، یعنی حکم کو ختم کیا گیا ہے، نہ ہی کہ خود مبتدا اور خبر کو رفع اور کیا ہے ختم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری جو بحث ہے مبتدا خبر کے نواسخ کے بارے میں، یعنی اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ باب، یہ جو باب ہے النواسخ، نواسخ کا ہے، لحکم المبتدا والخبر ثلاثۃ اقسام، نواسخ مبتدا خبر کے 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے پہلا، احدھا، پہلا کانا، یہ ساری جو ابھی چیزیں گنوا رہے ہیں، کانا و امسا و اصبح و اضحا و ظل و بات و سارا و لیس وما زال وما فتح وما ومن فق وما برح وما دام، یہ سارے جو ہیں کتنے، 13، تقریباً 13 الفاظ یہ ہو گئے۔ ان 13 الفاظ کے کیا حکم ہے، فَيَرْفَعْنَ الْمُبْتَدَ اسْمًا لَهُنَّ، ان کے ذریعے مبتدا کو رفع دیا جائے گا، ان کے لیے اسم بنائیں گے۔ وَيَنْسِبْنَ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُنَّ، اور کیا ہے، ان کے خبر کو، یعنی مبتدا کی جو خبر تھی اس کو نسب دیں گے، کس کے لیے، ان کے لیے خبر بنائیں گے، نہ ان کے مبتدا کے لیے خبر بنائیں گے۔ جیسے یہ مثال دی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے سب مثالوں کی۔ النواسخ جمع ناسخ، نواسخ ناسخ کی جمع ہے، نواسخ ناسخ کی جمع ہے۔ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مِنَ النَّسْخِ، لغت کے اعتبار سے یہ نسخ سے نکلا ہے۔ نسخ کا کیا مطلب ہے، بے معنی الازالہ، نسخ کا مطلب ہے ازالہ کرنا، زائل کرنا، ختم کرنا، اور ہم نے یہ واضح کیا کہ ختم کرنے سے مراد اس حکم کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اس کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے کہ نسخت الشمس الظل، کہ سورج نے سائے کو ختم کر دیا، نسخ کر دیا۔ اذا ازالتہ، اذا ازالتہ، اچھا یہ کب کہا جاتا ہے، اذا ازالتہ، جب سورج ختم کر دیتا ہے سائے کو، تو اس وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے نسخت الشمس والظل، یعنی اذا ازلت، ازلت کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، شمس۔ اذا ازلت الشمس، ہوا کی ضمیر ظل، جب یہ شمس، یہ سورج ختم کر دیتا ہے اس ظل یعنی سائے کو، تب یہ کہا جاتا ہے نسخت الشمس والظل۔ یہ تھی اس کی لغوی معنی۔ وفی الاصطلاح، اصطلاح کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے، ما یرفع حکم المبتدا والخبر، کہ جس سے مبتدا اور خبر کے حکم کو رفع کیا جائے، ختم کیا جائے، یعنی ایک چیز پہلے مبتدا خبر تھی، اب یہ جو مبتدا اور خبر والا حکم ہے اس کو اس سے رفع کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نواسخ۔ ما یرفع حکم المبتدا والخبر، جس سے مبتدا اور خبر کے حکم کو رفع کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، نواسخ کہتے ہیں۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اور یہ 3 اقسام کے ہیں، یعنی نواسخ 3 اقسام کے ہیں۔ اچھا، پہلا جو قسم ہے، ما یرفع المبتدا وینصب الخبر، پہلی قسم یہ ہے کہ جو مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتی ہے، وہ قسم کون سی ہے، وَهُوَ كَانَ وَأَخْوَاتُهُ، کان اور اس کے اخوات۔ الثانی، دوسری قسم، وَمَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ، کہ جو مبتدا کو کیا کرتی ہے، اس قسم کے جو ہوتے ہیں نواسخ کیا کرتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ وَهُوَ إِنَّ وَأَخْوَاتُهَا، اور یہ ان اور اس کے اخوات ہیں۔ یہ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم کیا ہے، وَمَا يَنْصِبُهُمَا مَعًا، اور جو دونوں کو منصوب کرتا ہے، یعنی مبتدا کو منصوب، خبر کو منصوب، لیکن یہ مبتدا اور خبر کو منصوب کرنا کس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کو یہ اپنا مفعول بناتے ہیں۔ وَهُوَ ظَنَّ وَأَخْوَاتُهَا، ظن اور اس کے اخوات جو ہیں
وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو مفعول اول اور خبر کو مفعول ثانی قرار دیتے ہیں اپنے لیے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ مَعْمُولَيْ بَابِ كَانَ اسْمًا وَفَاعِلًا وَيُسَمَّى الثَّانِي خَبَرًا وَمَفْعُولًا۔ خود تشریح فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم میں آپ دیکھیں یعنی کان اور اس کے اخوات یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ مَعْمُولَيْ، کیونکہ یہ دو معمولوں پر داخل ہوتے ہیں نا، مبتدا اور خبر دو معمول ہیں نا۔ معمول ان کے کیا ہے؟ ایک ہے مبتدا، ایک خبر۔ جب اس پر داخل ہوئے تو یہ کیا بن گئے؟ یعنی افعال ناقصہ بن گئے عامل، اور یہ مبتدا اور خبر کیا بن گئے ان کے لیے؟ معمول۔ تو یہ دو معمول ہو گئے، ایک ہے مبتدا ایک خبر، یہ دو معمول۔ اور اس کا عامل کیا ہے؟ یہ خود افعال ناقصہ، جس طرح ہم کہیں کان اور اس کے اخوات، یہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ اس افعال ناقصہ جو عامل ہے، ان کے جو دو معمول ہیں مبتدا اور خبر، ان کے کیا نام ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ، پہلے کو نام دیا جاتا ہے من معمولی باب کانا، باب کانا کے دو معمولوں میں سے پہلے کو کہا جاتا ہے اسمن و فاعلا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے مثلا کان کے لیے یا کان کے اخوات کے لیے، یا فاعل ہے کان کے لیے یا کان کے اخوات کے لیے، اس طرح۔ وَيُسَمَّى الثَّانِي، اور دوسرا جو ہے یعنی دوسرا جو معمول ہوتا ہے ان کا، اس کو کہا جاتا ہے خبراً و مفعولا۔ یہ کہیں گے کہ یہ مفعول ہے اس کان کے لیے یا خبر ہے اس کانا یا اس کے اخوات کے لیے۔ یہ بات ہو گئی کس کے لیے؟ کان اور اس کے اخوات کے معمولوں کے لیے۔ یعنی جیسے ہی کان عامل بنے گا، مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا، اس سے یہ مبتدا اور خبر والا حکم چھین لے گا تو یہ نواسخ کہلائیں گے۔ پھر نواسخ ہوں گے، دو معمول بن جائیں گے کس کے لیے؟ اس افعال ناقصہ، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کان و اخوات، ان کے لیے جب یہ معمول بنیں گے تو پہلے کو ہم اسم اور فاعل کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو خبر اور مفعول کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دو باتیں، دو نام جو مصنف نے بتائے، اسمن و فاعلا و خبرن و مفعولا، اس میں تھوڑی سی تشریح ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اسم اور فاعل کہہ سکتے ہیں پہلے معمول کو، دوسرے کو خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن مفعول ہونے کے اعتبار سے بعض نبی کو اشکال ہے کہ یہ مصنف کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ علی کل حال وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ مَعْمُولَيْ بَابِ ان اسمًا وَثَانِي خبرًا، اور ان کے باب میں جو دو معمول ہوں گے، کیونکہ دو معمول تو ہمیشہ رہیں گے نا، وہ ایک مبتدا ایک خبر، یہ دو معمول جو بن جائیں گے، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ مَعْمُولَيْ بَابِ ان، باب ان میں اس کا جو پہلا معمول ہوگا، جو اصل میں کیا تھا؟ مبتدا، اس کو ہم بنائیں گے اس ان کے لیے اسم، وثانی خبر، اور ثانی کو اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ مَعْمُولَيْ بَابِ ظَنَّ مَفْعُولًا أَوَّلًا وَالثَّانِي مَفْعُولًا ثَانِيًا۔ فرماتے ہیں کہ جو باب ظن ہے اس میں بھی دو معمول ہوں گے، پہلے کو کہیں گے مفعول اول اور دوسرے کو کہیں گے مفعول ثانی۔ اس طرح اس کی کیا ہو گئی؟ تشریح ہو گئی مصنف کی زبانی۔ اب کیا ہے، یہاں پر پہلے آتے ہیں باب کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں، کیا حکم ہے اس کا؟ تو یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر یا فاعل بنا کر رفع دیں گے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر کیا کریں گے؟ نصب دیں گے، یا مصنف کی تعبیر کے مطابق کبھی کبھار مفعول بھی۔ تو اب یہ کان اور اس کے اخوات جو ہیں، جو 13 ہم نے گنوائے، یہ ٹوٹل جو الفاظ 13 ہیں، ان کی کچھ اقسام بتائی گئی ہیں۔ وہ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ ان 3 اقسام میں جو تقسیم کرنے کی مین وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے کان اور اس کے اخوات ایسے ہیں، کچھ ایسے افعال ہیں، افعال ناقصہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جو کچھ ایسے افعال ہیں کہ جو بغیر شرط کے عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کیا ہے؟ تقسیم کیا گیا 3 حصوں میں۔ بالکل یہ آسان بات ہے، پڑھتے اس کو۔ وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي بَابِ كَانَ وَأَلْفَاظُهُ 13 لفظة۔
فرماتے ہیں کہ یہاں اب جو ہماری بحث ہوگی وہ باب کانا میں ہوگی، اور اس کے جو 13 الفاظ ہیں. کتنے؟ 13 الفاظ. وہی علی ثلاثۃ اقسام، اور یہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ جو 13 الفاظ ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. الاول ما یرفع المبتدا وینصب الخبر بلا شرط وہی ثمانیہ، کہ جو مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں بغیر شرط کے، وہ 8 ہیں. اچھا، وہ کون سے ہیں؟ کانا ہے، امسا ہے، اصبح ہے، اضحیٰ ہے، وظل ہے، بات ہے، سار ہے، اور لیس ہے. یہ 8 الفاظ جو مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں بغیر کسی شرط کے، یہ 8 الفاظ. اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ مثالیں پیش کی گئی ہے جو کہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر کی، جس طرح کانا کے لیے کہ کان اللہ علیما حکیمہ. کان اللہ، کانا افعال اقسام سے، اللہ کیا ہے؟ اس کے لیے اسم ہے، اور علیمن اس کے لیے خبر ہے. اس طرح امسا کے لیے امسا زید مریضہ، امسا افعال ناقصہ ہے، زید اس کے لیے اسم، مریض خبر ہے. اچھا، اور اس طرح اور بھی ایک آیت پیش کی ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تسبحون. اچھا، اس کے بعد پھر جو تیسرا ہے اصبح، اس کے لیے بھی مثال پیش کی گئی کہ اصبح الجو مشمسن. اور اس طرح اور بھی مثال حین تصبحون جو اوپر گزری، وہ بھی اس کے لیے شاید مثال بن سکتی ہے. اضحیٰ کے لیے مثال پیش کی کہ اضحیٰ ثنا بدلا من النجاح. یا اس طرح کیا ہے، کیونککہ اس کی بہت ساری تفصیلیں مصنف نے بہت ہی اختصار کیا ہے. اور بھی اس کی مثالیں ہیں. ذل کی مثال ملتی ہے، فذلت اعناقهم لها خاضعین، یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ بھی اس کے لیے ہے. اور اس طرح بہت ساری ان کی مزید اگر کوئی تطبیق کرنا چاہے تو اس کو تفصیل میں جا کر دیکھیں. یہ 8 کا حکم مصنف نے بتا دیا. اب آتے ہیں کہ دوسری قسم جو اس کی ہے. یہ 8 الفاظ تو ہو گئے. وما یعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم علیہ نفی او شبہ. فرماتے ہیں کہ 4 اب الفاظ ایسے ہیں کہ جو یہی عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب، یہی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں. جب ان پر نفی یا شبہ نفی جیسے نہیں ہے، استفہام ہے، دعا وغیرہ، یہ چیزیں جب ان پر مقدم ہوں تو ہی یہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے یہی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب. اور وہ 4 ہیں. کون سے؟ غال، فتح، برح، انفق. تو زالا مثلا کس طرح کا؟ ما زالا. فتح ما فتح، برح ما برح، یا ونفق منفق. اس طرح وما یعمل هذا العمل، اور جو عمل کرتے ہیں یہی عمل، یعنی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب، بے شرط ان یتقدم علیہ نفی، کہ اس شرط کے ساتھ کہ اس پر نفی مقدم ہو، او شبہ ہو، یا شبہ نفی مقدم ہو، تو عمل کریں گے یہی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب. وہو اربعۃ، وہ 4 ہیں. ذال و فتح و برح و ونفق، یہ 4 الفاظ ہیں. اچھا، پیچھے 8 بتائے اور یہ 4 ہو گئے. کتنے؟ 8 اور 4 12. تو یہ 12 ہو گئے. اب ایک ہی بچتا ہے جس کا ابھی تھوڑی دیر بعد ذکر کریں گے. فالنفی، اب نفی کی مثال دیں گے. نو قولی تعالی ولا یزالون مختلفین. یہاں پر شاید مثال ولا یزالون میں ہے، یہاں پہ دیکھیں یزالون، یہ زالہ سے، زالہ یزالو سے، یزالون سے پہلے لا ہے، یہ نفی ہے، لا نفی ہے. اور یہ کیا ہے؟ مختلفین اس کے لیے خبر ہے، اور اس کا جو اسم ہے اس میں پوشیدہ ہے یزالون میں. دوسری مثال پیش کر رہے ہیں. لن نبرح علیہ عاقفین. نبرح، یہ اس پر نفی مقدم، اس پر بھی کیا ہے؟ لن نفی کے لیے آتا ہے،
اور اس پر کیا ہے مقدم ہوا ہے، لہذا یہ نبرہ نے عمل کیا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے، علیہ عاکفین اس کے لیے خبر ہے۔ یہ نفی کی مثال پیش کی۔ وہ شبہ، اور شبہ نفی بھی، یعنی اس پر ان چار الفاظ پر جب شبہ نفی بھی مقدم ہو تو کیا ہوگے، یہ یہی عمل کریں گے، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ وہ کیا ہے، وہ النہی والدعاء، وہ نہی اور دعا ہے، یہ دو بیان کیے۔ فالاول، اب پہلے کے لیے مثال پیش کریں گے۔ پہلے سے مراد کیا ہے، پہلے سے مراد نہیں کے لیے مثال پیش کریں گے۔ فالاول کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے کہ صاح شمر ولا تزل ذاکر الموت فنسیانہ ضلال مبین۔ صاح، یہ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے صاحب۔ یہ منادا کی قسم جب پڑھیں گے، منادا اور ندا کی بحث جو آئے گی اس میں یہ صاحب تھا پہلے، یعنی دوست۔ صاح دوست، شمر تیار ہو جا، ولا تزل ذاکر الموت موت کو نہ بھولو، موت کو یاد کرو، موت کو نہ بھولو۔ فنسیانہ موت کو بھلانا، ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں شاہد مثال ہماری یہاں پر ہے ولا تزل میں، یہ لا کون سی لائے، ناہیہ ہے، اور تزل کیا ہے، یہ اس نے عمل کیا ہے، اس میں ایک ضمیر مخاطب کی ہے، وہ اس کے لیے اسم، ذاکر الموت اس کے لیے خبر ہے۔ وثانی، اور دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، وثانی سے مراد ہے دعا کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے کہ الا یا اسلامی یا دار میہ علی البلا ولا زال منحلا بجرآئک القطر۔ شاہد مثال ولا زال میں ہے، عفن الا میں ہے۔ یہ الا کیا ہے، دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ الا دعا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر لا کے ساتھ بھی یہ زال استعمال ہوا ہے، ولا زال، یعنی دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، دعا بھی اور یہ کیا ہے، نفی بھی موجود ہے۔ اچھا، شاید مثال یہاں پر ولا زال، منحلن اس کے لیے خبر ہے، القطر اس کے لیے اسم ہے۔ یہ اس کی کیا ہے، ترکیب اس طرح بنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو میہ ہے، لفظ میہ استعمال ہے، یہ میہ کسی عورت کا نام ہے، کسی خاتون کا نام ہے۔ شاعر نے اس میہ جو خاتون تھی اس کا جو گھر تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ الا یا اسلمی یا دار میہ، اے میہ کے گھر، آپ محفوظ رہو، علی البلا یعنی بوسیدہ ہونے سے بچے رہو۔ یہ ایک دعا ہے کہ آپ بوسیدہ ہونے سے بچے رہو۔ ولا زال منحلن، اور ولا زال منحلن بجرآئک القطر، قطر وہی بارش کو کہتے ہیں، اور جرآئک یعنی وہ اس طرح جس طرح چٹان کہتے ہیں جہاں پر پودے وغیرہ نہیں اگتے، اور منحلن وہ تیز بارش، وہی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ولا زال منحلن بجرآئک القطر، آپ کی چٹان کیا ہے، تیز بارش برستی رہے۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ علی کل حال ہماری شاید مثال واضح ہے کہ یہاں پر جو دعا بھی ہے اور کیا ہے، نفی بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ چار الفاظ مکمل ہو گئے کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ چار الفاظ ایسے ہیں جہاں پر کیا ہوگا، ہم نے کہا کہ یا تو اس پر نفی مقدم ہو یا شبہ نفی مقدم ہو، تو پھر یہ عمل کریں گے۔ اور یہ عمل کون سا ہوگا، مبتدا کو رفع کرنا اور خبر کو نصب کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔